اور ٹریفک جو ہے اس کا نیا نظام وہاں پہ انٹروڈیوس کیا جائے گا. شہر میں اگلے دن ڈپٹی کمشنر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, میں اور بٹ صاحب نے, فیصل اکرام صاحب نے ایک سیور کا منصوبہ تھا نا جب ہم وہاں پہ گئے ہیں جی, واسا کا منصوبہ تھا, اس میں بھی لیڈی اینڈرسن کے سامنے اس وقت جو ہے تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. کئی منصوبے ہیں اس شہر میں. یہ فائر صفدر روڈ جو ہے آخر تک رینجرز ہیڈ کوارٹر کی سڑک تک جو ہے ڈبل جو ہے تعمیر ہو رہی ہے. اس طرح ایک خطیر رقم جو ہے آپ کا جو کمپلیکس ہے جس میں جیل ہے, سرکاری دفاتر ہیں, بچیوں کا یونیورسٹی ہے, یہ سارے کے سارے جو ہے سرکاری زمین کے اوپر ایمن آباد روڈ پہ شفٹ ہو رہے ہیں. ایک خطیر رقم اس پہ بھی جو ہے خرچ آ رہی ہے. اور شہر کے اندر یہ تمام جہاں پہ دفاتر خالی ہوں گے وہاں پہ 54 ایکڑ کے اندر, یہ 54 ایکڑ زمین ہے جس کے اوپر ایک پارک جو ہے وہ تعمیر ہوگا. اس کے بعد میں اپنی کولیگز جو ہیں, بھائی جو ہیں صوبائی حکومت میں اس وقت, منشاء اللہ بٹ صاحب, فیصل اکرام صاحب, انہوں نے نہایت فوکس کے ساتھ اور محنت کے ساتھ رنگ روڈ جو ہے وہ منظور کرائی ہے. 18 ارب روپیہ 18 ارب روپیہ جو ہے اس پہ لگ رہا ہے. اور یہ رنگ روڈ جو ہے سمبڑیال سے سٹارٹ ہوگی اور یہ مختلف سڑکوں کو, جس میں ڈسکا روڈ ہے, اس کے بعد ایمن آباد روڈ ہے, اس کے بعد پسرور روڈ ہے, ان کو کنیکٹ کرتی ہوئی پسرور روڈ اور سمبڑیال روڈ جو ہے اس کو کنیکٹ کر دے گی. یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جس کو کسی سٹیج کے اوپر اگلے سال یا اس سے اگلے سال انشاءاللہ اس سیالکوٹ کے ارد گرد سارے جو علاقے جو ہیں ان کو کنیکٹ کر دیا جائے گا. لیکن یہ سڑک ایلیویٹڈ سڑک ہے, ڈبل سڑک ہے, اور شہر کا رش جو ہے ایک تو دفاتر باہر جانے کی وجہ سے اور اس سڑک کی وجہ سے بہت کم ہو جائے گا. آپ کا بسوں کا اڈا جو ہے کوڑلی بیرام سے اس کو شفٹ کر کے شہر سے باہر لے جایا جا رہا ہے, اور نول موڑ کے اوپر زمین ایکوائر کر لی ہوئی ہے. زمین کے مالک جو ہے وہ عدالتوں میں ہمیں چکر لگوا رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی یہ اڈا وہاں پہ چلا جائے گا. اور یہاں پہ بھی کوڑلی بیرام پہ جو رش ہے اس شہر کا یہ ختم ہو جائے گا. یہ ہماری پہلے 1-1.5 سال کی جو ہے کارکردگی ہے اس شہر کی خدمت کی, اور یہ خدمت کا سفر ابھی تقریباً 2 سوا 2 سال 2.5 سال باقی ہیں. اس سال کا بجٹ آنے والا ہے, اس میں بھی نئے منصوبے جو ہے پرپوز ہوں گے, اور اس شہر کی تزئین کے لیے, شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے, شہر کی عوام کی سہولتوں کے لیے اور منصوبے یہاں پہ آئیں گے. یہ کوئی ایسا دور نہیں ہے کہ جہاں پہ ترقی جو ہے منجمد ہو گئی تھی. باتیں بہت کی جاتی تھیں, پروپیگنڈا بہت کیا جاتا تھا, لیکن زمین کے اوپر ایک اینٹ بھی نہیں لگائی گئی ان 3-3.5 سالوں کے اندر. اللہ کے فضل سے ان تمام کاوشوں میں میں سیالکوٹ چیمبر کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ قدم بقدم ان کاوشوں میں اور اس ترقی کے سفر میں بھرپور ہمارے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں, اور ہمیں ہر قسم کی مدد بھی فراہم کرتے ہیں. میں ان کا بھی مشکور ہوں. میں یہاں پہ ہمارا جو مینیجنگ بورڈ ہے
اس کا شکریہ ادا کروں گا کہ بابر اقبال صاحب کی سرکردگی میں جو بورڈ کے ممبر ہیں انہوں نے بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے اس کی خدمت کی ہے. میری درخواست ہے کہ یہ سارے خدمت کرنے والے ادارے ہیں, یہ خدمت کا سفر ہے. ہم اس میں سیاستدان سیاست نہیں لاتے, تو اور بھی جو طبقات جو ہے منسلک ہوتے ہیں ان منصوبوں کے ساتھ, ان کی پلاننگ میں, ان کی ایگزیکیوشن میں, ان کو بھی سیاست کا اس کو ایک ٹول نہیں بنانا چاہیے. اس سے الٹیمیٹلی منصوبوں کو نقصان پہنچتا ہے, منصوبے جو ہیں تاخیر کا شکار ہوتے ہیں. میری آپ سے درخواست ہے, میڈیا والے بھی سن رہے ہیں, کہ ہماری مدد کریں تاکہ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب جو ہے وہ ترقی کرے. آپ کے شہر کے نمائندوں کا جو ویژن جو ہے, جو آپ کی خدمت جو ہے, اس کے سفر میں ہمارے معاون بنے. میں آخر میں پھر بورڈ کا, براعظم سلمان رفیق صاحب کا, چیف منسٹر پنجاب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کی مدد جو ہے اللہ تعالیٰ کی شامل حال رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس شہر کے پاس جب حاضر ہوں گے اگلے الیکشن میں تو ایک گراں قدر سرمایہ ہمارے پاس ہوگا خدمت کا. جو اس شہر کی خدمت کا سفر ہم نے آج سے 2 سال قبل جس کا آغاز کیا وہ جاری اور ساری ہے. یہ رواں دواں ہے یہ خدمت کا سفر, اور ہر لمحہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے یا مریم نواز صاحبہ سے, وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ دونوں سے, جتنے بھی پاکستان پنجاب کی اور خصوصاً سیالکوٹ کی خدمت جو ہے ہم لوگ کر سکتے ہیں وہ کریں. باوجود اس بات کے کہ پچھلے سال سیلاب کے اندر شہر کے تینوں نالوں نے, پلکھو, بھیڑ اور ایک نے جتنی تباہی مچائی, پانی تو ایک آفت بن کے ٹوٹا, لیکن جن لوگوں نے تجاوزات کیے ہوئے ہیں, نالوں کے اندر فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں, نالوں کے کناروں پہ گھر بنائے ہوئے ہیں, نالوں کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے, میری ان سے درخواست ہے کہ آپ ہی ڈھالن نہیں جیسی ڈھا چھڑا دیں. اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے, کوئی لحاظ نہیں ہوگا, کسی سیاسی وابستگی جو ہے وہ کنسیڈریشن نہیں ہوگی. اس شہر کے ہر باسی کا حق ہے کہ وہ کوالٹی کی زندگی بسر کرے, سیلاب کا پانی اس کے گھروں میں داخل نہ ہو. گندگی جو ہے کتنے ہزار ٹن جو ہے بھیڑ میں سے گند نکلا ہے, 7,000 ٹن گند نکلا ہے. وہ کوئی باہروں سے نہیں آ کے پا کے گیا, اتنے شہر کے ارد گرد جڑے رہندے نے اتنے بھیڑ دے اتنے وہی گند سٹتے ہیں. 7,000 ٹن گند نکلا ہے اس سے. میں ڈپٹی کمشنر صاحبہ کا ممنون ہوں کہ انہوں نے بڑے فوکس کے ساتھ جو ہے اس نالے کو صاف کرایا, لیکن گند ڈالنے والے جو ہیں وہ کناروں پہ ابھی بھی موجود ہیں. ادھر ہمیں یہاں پہ قانون کا بلا دریغ جو ہے نفاذ کرنا پڑے گا تاکہ شہر کے اوپر جو ایک کثیر سرمایہ وہ بھی آپ کا ہی ہے جو خرچ ہو رہا ہے, وہ شہر کی تزئین اور آرائش اور سہولتوں کے جو ایک جن کی بڑی سخت ضرورت ہے وہ جو ایکسٹینڈ کی جا رہی ہیں وہ لاسٹ کریں. اگر کوئی 50-100 سال نہیں تو کم از کم 20-30 سال تو جو ہے وہ لاسٹ کریں. یہاں پہ ایک دن ایک چیز بنتی ہے, دوسرے دن وہ مسمار ہو جاتی ہے. میں لمبے چوڑے آپ کو اگزامپل نہیں دینا چاہتا. اس شہر میں ایک منصوبہ کئی سال سے چل رہا ہے جس کو پیسک کا منصوبہ کہتے ہیں. کیا نام ہے ٹھیکیدار کا؟ ZKB والے.
وہ سڑکیں جو ہے پہلے سراب کے پہ بیٹھ کے جتنی انہوں نے بنائی تھی، پتہ نہیں کتوں آئے تھے، اسمبلی تھے، پارلیمنٹ بھی بیٹھے تھے، کسی کو ان کا اوریجن نہیں پتا، لیکن بڑے بڑے مالدار قسم کے ٹھیکے انہوں نے لیے ہوئے ہیں سارے پنجاب میں، ہماری حکومت نے دیے ہوئے ہیں۔ جس قسم کی ان کی پرفارمنس ہے، میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ پچھلے سال جو تباہی مچائی گئی اس شہر میں اس منصوبے کی وجہ سے، وہ انہوں نے ریپیئر کر رہے ہیں، کچھ ریپیئر کر رہے ہیں، کچھ ریپیئر کریں گے۔ کس کوالٹی کی ریپیئر کریں گے، میں تو ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں، لیکن جو بھی ایجنسیاں یا جو بھی محکمے اس میں انوالوڈ ہیں، وہ خدا را اس منصوبے کو، جو اس شہر میں سیور کا منصوبہ ہے، سڑکوں کا منصوبہ ہے، آگے ڈسپوزل بنی ہے، اربوں روپے اس پہ خرچ ہو رہے ہیں، ایمانداری کے ساتھ اس کو ایگزیکیوٹ کروائیں تاکہ شہر کو سہولتیں ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس منصوبے کو چیک کرنے کے لیے انہوں نے اپنا بندہ اندر ڈالا ایک سیور میں کہ چیک کر کے وہ اندر ہی مر گئے گا۔ یہ حالات تھے اس منصوبے کے، لیکن یہ منصوبہ جو ہے یہ بھی تکمیل پہ پہنچے گا، باقی تمام منصوبے بھی تکمیل پہ پہنچیں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے نمائندے ہیں، آپ نے ہمیں عزت دی ہوئی، ہم اس پہ پیرا دیں گے جتنے بھی منصوبے ہیں، اور آنے والے سال 2 سال کے اندر ایک کوالٹیٹیو چینج جو ہے آپ اس شہر میں دیکھیں گے۔ اور اس کے لیے میں اپنی صوبائی قیادت مریم نواز صاحبہ کا، اپنی مرکزی قیادت میاں شہباز شریف صاحب کا، اور سب سے بڑھ کے اپنے قائد میاں نواز شریف کا شکر گزار ہوں کہ جب تک ان کی نظر کرم نہ ہوتی یہ منصوبے ہو سکتا ہے، ان کی بلیسنگ ہے ان منصوبوں میں شامل۔